السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی قرآن کو چھوڑ چکے ہیں؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سوال ہمیں چونکا دے، اس سوال کی وجہ سے ہم ہل جائیں کہ کیا ہم واقعی قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور یہ سوال جو ہے یہ صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں، یہ سوال میرے لیے بھی ہیں، یہ سوال آپ کے لیے بھی ہیں، اور یہ سوال ہر اس بندے کے لیے ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا اس کلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، فرقان کے اوپر، اللہ کی اس کتاب کے اوپر میرا ایمان ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میرا اس کے اوپر ایمان ہے، یہ سوال اس کے لیے بھی ہے کہ کیا ہم واقعی آج کا مسلم قرآن چھوڑ چکا ہے؟ اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً آج کا مسلم قرآن چھوڑ چکا ہے۔ اس سوال کی نسبت سے میں 4 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی امپورٹنس، قرآن کی اہمیت، اور دوسری بات قرآن کو ہم نے کن کن طریقوں سے چھوڑا، اور تیسری بات قرآن کو چھوڑنے کے نتائج کیا ہیں، اور چوتھی بات اس کا حل کیا ہے۔ تو پہلی بات قرآن کی امپورٹنس۔ قرآن یہ کلام اللہ، یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا، مجھے اور آپ کو وجود بخشا۔ میرا اور آپ کا جو وجود یہ اسی اللہ کی مرہون منت ہے۔ اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ساری کائنات کو بنایا، اور ساری کائنات کا، ساری دنیا کیا، ساری کائنات کا سسٹم اسی خدا کی، اسی اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے، اور ساری کائنات کے اندر تمام تر مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام وہی خدا کر رہا ہے۔ یہ کلام جو ہے، یہ قرآن، یہ اس خدا کی اتھارٹی ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کا حکم ہے، اور یہ اس کا قانون ہے۔ یہ قرآن کی امپورٹنس ہے، یہ قرآن کی اہمیت ہے مختصراً۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کن کن طریقوں سے چھوڑا۔ ہم نے ہر طریقے سے قرآن کو چھوڑا۔ ہاں، کہیں تھوڑی بہت اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ ایک رسمی تلاوت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، رسمی تلاوت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کے فہم غائب، یعنی قرآن کی سمجھ، قرآن کو سمجھنا یہ غائب ہے، نہیں ہے، اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ اور قرآن پر عمل غائب۔ گھروں میں قرآن تو موجود ہے، قرآن تو ایک نہیں کئی جو ہے صحیفے رکھے ہوئے ہیں، قرآن گھروں میں موجود ہے، لیکن قرآن کی زندگی نہیں ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، آج کے مسلمان کی زندگی کے کسی بھی شعبے میں قرآن کا نظام موجود نہیں ہے۔ ملک کے کسی بھی محکمے میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی عدالت کے اندر، کسی بھی ادارے کے اندر قرآن کریم کا نظام موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم کہیں بھی قرآن کا نظام موجود نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں نوجوانوں کیا، ہم صرف نوجوانوں کو نشانہ بناتے ہیں، نوجوان تو ہے ہی آگے، لیکن آج کا بوڑھا بھی، اس کی زندگی میں بھی قرآن نہیں ہے۔ اتنے موبائل ہوں گے، اور سوشل میڈیا میں سب کی زندگیاں سوشل میڈیا کے اندر ہیں، لیکن قرآن کی زندگی کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کو کوئی کام بھی نہیں سمجھتا۔ قرآن کریم سیکھنے کو اور قرآن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے یا نہیں ہے، قرآن کے حوالے سے ہم بھی کوئی رسپانسبل ہے یا نہیں ہے، اس کو کوئی بھی کام نہیں سمجھتا۔ اب تیسری بات جو ہے، قرآن چھوڑنے کے نتائج کیا ہیں؟ قرآن چھوڑنے کا سب سے پہلا جو برا نتیجہ ہے، کسی کو بھی دلی سکون حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی اس کو جو ہے دلی چین اس کو حاصل نہیں ہے، کسی کو عافیت والی سکون والی زندگی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ سارے جو ہے وہ اضطراری کیفیت میں ہیں، پریشانی اور بے سکونی کی کیفیت میں۔ اب سب کا یہ حال ہے، آج کے مسلمان کا یہ حال ہے۔ اور پھر گھروں میں ناچاکیاں، معاشرے کے اندر ناچاکیاں، ظلم کے انتہا، اور خلاصتاً قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یقیناً آج کا مسلمان قرآن چھوڑ چکا ہے۔ اس چھوڑنے کی وجہ سے ساری دنیا کے آگے اس وقت آج کا مسلمان خوار ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، تقسیم ہو چکا ہے، بٹ چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے یہ۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، ایک ہی جملے میں، ہم واپس آئیں اور قرآن کی جو ذمہ داری ہیں، قرآن کی جو رسپانسبلٹی ہیں، قرآن کا جو ہمارے اوپر حق ہے، قرآن کیا ہے، کیوں آیا ہے، اس کی طرف ہم آئیں اور اس کو ہم سمجھیں۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی قرآن کو چھوڑ چکے ہیں؟ جواب یہ ہے، یقیناً آج کا مسلم قرآن کو چھوڑ چکا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن کیا ہے، قرآن کی جو ہے ہمارے حوالے سے، ہماری زندگیوں کے حوالے سے قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی امپورٹنس کیا ہے، قرآن کی ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے،
ہماری زندگی کا تعلق کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ.